ناول عشق تو این جنوں، رائٹر زہرا فروخ حسن، ایپیسوڈ نمبر 10۔ صد خطاوار ہیں لیکن یہ جسارت نہیں کی ہے، ہم نے خوش رہ کر تیرے غم سے خیانت نہیں کی ہے۔ رات نے اپنا آنچل ہر سو پھیلایا اور سعید منزل کی عمارت کی ساری بتیاں روشن ہو گئیں۔ جگمگ کرتا لان، جگمگاتی روشنیوں سے بھرا گھر، باہر سیکیورٹی مستعد اور اندر ملازمین۔ حیات لیونگ کے صوفے پر بیٹھی سر اٹھائے خالی خالی نگاہوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جلتی روشنیاں، قیمتی چیزیں، متحرک ملازمین، سب کچھ تو تھا۔ نعمتیں فراواں، آسائشیں بے حساب، پھر بھی دل تنگ، راہ تنگ۔ آج سے اس کے لیے یہ ایک قید خانہ تھا، ایسا قید خانہ جہاں محبت کرنے کی سزا سنا کر عمر بھر کے لیے قیدی بنا لیا گیا تھا۔ یہاں بے وفائی کے جرم میں عذاب راتیں کاٹنی ہیں، یہاں پیشانی پر لگے دھوکے کے داغ کے ساتھ بے سکون دن کاٹنے ہیں۔ یہاں سب کچھ ہوگا مگر محبت کہیں نہیں۔ حیات نے جلدی آنکھیں بند کر کے کھولی، منظر پھر سے وہی تھا، وہی لیونگ، وہی سب کچھ۔ وہ جب سے آئی تھی ادھر ہی لیونگ میں رک گئی تھی۔ یوشا نے بھی صرف ایلیا کو اہمیت دی تھی، پہلے اسے ساتھ لے جا کر اس کا بیڈ روم دکھایا، پھر ایلیا کو لے کر نکل گیا تھا۔ حیات کو تو پتہ بھی نہیں چلا تھا، پتہ تب چلا جب ملازمہ اسے اپنے یوشا سر کا پیغام دینے آئی تھی۔ وہ کال اس کے، وہ ایلیا کے ساتھ باہر چلے گئے ہیں، آپ چاہیں تو آرام کریں یا ادھر ہی بیٹھ سکتی ہیں۔ حیات نے بس سنا اور سر ہلا دیا۔ ادھر آتے اس نے جیسے اس کی اہمیت اپنی نگاہوں سے لے کر رویے تک سے بتا دی تھی۔ وہ تو اس ملازمہ سے بھی گئی گزری نکلی تھی جسے اس نے بتانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی۔ اور ایلیا، کیا وہ بھی اسے بھول جائے گا؟ ایک آنسو دائیں آنکھ سے ٹپکا اور پھر اس نے پلکیں رگڑ دی۔ تب سے وہ اسی طرح ٹھوس سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، دونوں گھٹنوں کو موڑ کر ٹھوڑی اس پر رکھے خاموش تھی، بس سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ، خالی دل۔ انجام وفا یہ ہے جس نے بھی محبت کی، مرنے کی دعا مانگی، جینے کی سزا پائی۔ اندر آتے تابش نے تھکے تھکے انداز میں لیونگ پر نظر دوڑائی تو ان کی نگاہ صوفے پر گھٹنے پر ٹھوڑی رکھ کر بیٹھی ہوئی حیات پر گئی تھی۔ وہ پل بھر کو ٹھٹکے تھے، پھر جیسے سمجھ میں آ گیا کہ وہ کس لیے ادھر ہے۔ یوشا نے بتایا تھا کہ وہ ایلیا کو ساتھ لے کر آ رہا ہے، ایلیا کے ساتھ اس کی ماں کو بھی لائے گا، یہ نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے گہری سانس بھری، ان کی نگاہوں میں آج زمانے بعد اس لڑکی کے لیے وہی محبت اور شفقت اتر آئی جو سالوں پہلے اسے دیکھ کر اترتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے وہ ادھر ہی چلے آئے جدھر حیات بیٹھی تھی۔ ادھر حیات نے جب انہیں دیکھا تو فوری گھٹنے سیدھے کیے اور پاؤں فرش پر رکھ کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسلتی ہوئی وہ نگاہیں جھکائے ہوئے تھی، چہرے پر جانے کے احساس کی شرمندگی چھا گئی تھی، شاید قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی تنہائی کے احساس کی۔ کیسی ہو حیات؟ تابش کی آواز میں مدتوں بعد نرمی اتری تھی۔ حیات نے سر اٹھایا اور بس سر ہلایا۔ بولنے کی صورت میں آواز روندھ جانی تھی، بے تحاشا گلابی پڑتی آنکھیں اور دکھ کے بادل سے گھرا معصوم چہرہ۔ آج تابش کو اس کے چہرے پر اپنے بھائی کے ڈھائے گئے ظلمت کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ دل کو کسی نے مٹھی میں کس لیا۔ کیسی ہستی کھلکھلاتی لڑکی تھی وہ، اور آج ان کی آنکھیں گلابی پڑیں۔ اپنی جگہ سے 2 قدم آگے بڑھے اور انہوں نے حیات کا ہاتھ تھام لیا، سرد ہوتا ہاتھ۔ تابش نے اپنے ہاتھوں میں حیات کا ہاتھ کسا اور اسے وہیں صوفے پر لے کر بیٹھ گئے تھے۔ بس سر جھکائے بس اپنے ہاتھوں کو طرف دیکھے جا رہی تھی۔ حیات، انہوں نے نرمی سے اسے پکارا، میں تم سے معافی تلافی نہیں کروں گا، اس لیے نہیں کہ نہیں چاہتا، بلکہ اس لیے کہ معافی کے قابل خود کو نہیں سمجھتا۔ اس بار اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، ان کی آنکھوں میں شدید دکھ کی کیفیت تھی۔ وہ بس ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ضبط کر رہی تھی۔ اگر یوشا نے تم پر ظلم کیا ہے نا، تو میں برابر کا شریک ہوں، پھر کیا تم سے معافی مانگوں، کیا ازالہ کروں، کیا قصاص ادا کروں؟ بولتے ہوئے ان کی آنکھوں میں ملال کے رنگ بہت گہرے تھے۔ ہاں، میں اپنے بھائی کی محبت کے آگے مجبور بھی ہوں، اسے اس کے کیے گئے جرم کی سزا نہیں دے سکتا، اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتا، مگر وہ ذرا تھمی اور اس بار انہوں نے ایک ہاتھ اٹھا کر حیات کے گال کے نیچے رکھا۔ لیکن تم سے یہ وعدہ اب ضرور کرتا ہوں کہ یوشا اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے، یہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہارا بھی بھائی ہوں، کبھی یہ مت سمجھنا کہ یہاں تمہارا کوئی اپنا نہیں ہے، یہ گھر تمہارا، یہاں کی ہر شے پر تمہارا حق، اور میں تمہارا بھائی۔ ان کی آنکھوں میں محبت کے نرم سائے اس قدر حقیقی شفقت سے بھرے تھے کہ وہ بے ساختہ آگے بڑھ کر ان کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ اور جو کب سے بھرا غبار تھا وہ سیال بن کر آنکھوں سے نکلنے لگا تھا۔ تابش اس کا سر تھپکتے ہوئے بولے، میں نے بہت غلطی کی ہے، پر اب تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ بہت ہو چکا یہ نفرت کا کھیل، بہت کھلواڑ بن چکا، مگر اب نہیں۔ اب آپ بھابھی کو بھی ایسے گلے لگا کر دلاسا تسلی دے دیں تو مجھے بھی بہت خوشی ہوگی۔ یوشا کی سپاٹ آواز پر ان دونوں نے ہی گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ وہ ایلیا کی انگلی تھامے ہوئے کھڑا تھا،
حیات تیزی سے تابش سے الگ ہوئی اور اس نے چہرہ پھیر کر اپنی آنکھیں اور گال رگڑے تھے، پر تابش اسے خفگی سے گھورنے لگی۔ بک بک کرنے کی بجائے یہ بتاؤ، حیات کو تنہا چھوڑ کر کہاں گئے تھے؟ اس کے الٹ تابش نے تیوری پر بل ڈال کر گھورا تھا، ساتھ ہی نگاہ یوشا کی انگلی تھام کر ایلیا پر ڈالی اور پھر اس کا جواب سنے بغیر انہوں نے دونوں بازو اٹھا کر اسے پاس بلایا۔ یہاں آؤ ایلیا۔ آج جو ان کے چہرے پر محبت رقم تھی، ایلیا خوشگوار حیرت میں گر کر یوشا کی انگلی چھوڑ کر ان کی طرف چلا آیا تھا۔ مائی سن، میرا چھوٹا یوشا۔ تابش نے اسے سینے سے لگا لیا، اسے اپنے سینے میں بھینچ کر محبت کا احساس، وہی جذبات امٹتے محسوس کر رہے تھے جو یوشا کے لیے ان کے دل میں تھا۔ حیات گردن موڑ کر ان کو دیکھ رہی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے یوشا دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ حیات کو اس کی نگاہوں کا احساس ہوا تو اس نے بے خیالی میں گردن سیدھی کر کے جو اسے دیکھا تو شہد رنگ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں۔ وہ پاؤں پر پاؤں رکھے صوفے سے پشت لگائے اسے ایسی خطرناک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ بے ساختہ وہ رخیں موڑ گئے۔ دل زور سے دھڑکا۔ اب تابش اور ایلیا کی طرف دیکھتے ہوئے چہرے پر بار بار تیز چبھن کا احساس تھا۔ بڑے پاپا، اب آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نا؟ تابش کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ تابش کی رنگت پھیکی پڑی۔ میں کیوں آپ سے ناراض رہوں گا بیٹا؟ مشکل سے مسکراتے ہوئے ان کی آنکھوں میں شرمندگی کے رنگ تھے۔ پاری کہتی تھی خالو ناراض ہیں، اس لیے مجھ سے بات نہیں کرتے۔ جب سدھر جائیں گے تو پھر آپ مجھ سے ساری ناراضگی ختم کر لیں گے۔ وہ آرام سے پچھلی باتیں کر رہا تھا۔ تابش کے چہرے کی رنگت جو بدلنے لگی تھی، حیات نے فوری ایلیا کو مخاطب کیا۔ ایلیا، ایسی بات نہیں ہے، پاری نے مذاق کیا ہوگا، آپ کے بڑے پاپا آپ سے کیوں ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوتے تو آپ کو ادھر کیوں بلاتے؟ پیار کیوں کرتے؟ سوری بولو بڑے پاپا کو، ایسے بات نہیں کرتے۔ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے اس نے تابش کی ندامت دور کرنی چاہی تھی۔ اپنے پاؤں پر پاؤں رکھے پاؤں کو ہلاتے ہوئے یوشا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی روپ کی سجاوٹ میں وہ اداس ہو کر بھی عاشقی کے فسانے لکھ رہی تھی۔ سوری بڑے پاپا، ایلیا نے فوری کہا تھا اور وہ ان کی گردن سے لپٹ گیا تھا۔ تابش نے ہنس کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ اب میں آپ کو اتنا پیار دوں گا کہ آپ کی ساری شکایت دور ہو جائے گی۔ میں فریش ہو لوں، پھر میں آپ کو اپنے ساتھ آؤٹنگ پر لے کر چلتا ہوں۔ اس کی پیشانی پر سے بال ہٹاتے ہوئے محبت سے کہا۔ ماما کو بھی ساتھ لے چلیں گے، ایلیا نے جو کہا تابش نے یوشا کی طرف دیکھا۔ ابھی جب آپ اپنے ڈیڈ کے ساتھ گئے تو ماما کو لے جانا چاہیے تھا نا، ادھر ماما تنہا رہ گئی تھی۔ اس کے بال چھوتے ہوئے ان کی آنکھیں یوشا کی طرف تھیں۔ ایلیا کی آڑ میں اسے نصیحت کرنے کی کوشش یوشا نے بس مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے، پر بغل میں بیٹھی حیات نے اپنی انگلیاں آپس میں جوڑ کر مروڑی۔ ساتھ رہنے میں بہت کچھ برداشت بھی کرنا ہوگا، یہ اب سخت لگ رہا تھا۔ ایلیا کو جیسے یاد آ گیا کہ ان کی اتنی جلدی واپسی کی کیا وجہ ہے۔ تابش سے الگ ہو کر وہ حیات کی گود میں آ بیٹھا اور اس کی گردن میں ایک بازو ڈالا۔ ماما، میں نے کہا تھا ڈیڈ سے، بٹ انہوں نے کہا کہ ابھی صرف ہم دونوں چلتے ہیں، اس لیے میں ڈیڈ سے ناراض ہوں۔ وہ آپ کو ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے؟ اس لیے میں نے آئس کریم بھی نہیں کھائی، ضد کر کے واپس آ گیا۔ حیات کی گردن سے لپٹا اپنی ماں کو بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ حیات کا مرجھایا ہوا چہرہ ذرا سی دیر کے لیے کھل گیا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ایلیا بھی اسے بھول گیا ہے، کتنا غلط تھا۔ اس کا بیٹا تو اپنا تھا، سب سے بڑھ کر اپنا۔ خون کا اثر کتنے بھی گہری کاٹ لے کر کھڑی ہو جائے، ماں کی محبت کی جڑیں کاٹ نہیں سکتی۔ سامنے بیٹھے یوشا کی طرف دیکھتے ہوئے تابش مسکرا دیا۔ بہت اچھا کیا تم نے، اب تمہیں ہی اپنے ڈیڈ کو سدھارنا ہے، تابش نے پیار سے کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے یوشا پر ملامت بھری نگاہ ڈالی، جو اتنی دیر سے بس خاموشی سے ان سب کو دیکھتا رہا، لاپرواہی سے پاؤں پر پاؤں رکھے ہلا رہا تھا۔ پھر ایک دم سے بولا، سوری ڈارلنگ، اب میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے جو مسکراتے ہوئے حیات سے معذرت کر لی، وہ چند پل کو حیران ہوئی، آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں۔ حیات کے اندر تک بہت کچھ سلگ گیا اور چہرہ پھیر لیا۔ پرامس، اب آپ ماما کو ساتھ لے چلیں گے؟ ایلیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یوشا نے سر کو خم کر دیا۔ ہم ساتھ چلیں گے، بٹ اب اپنے بڑے پاپا سے کہو کہ خالہ کو بھی لے آئیں۔ وہ مسکراتے ہوئے تابش کی طرف دیکھنے لگا اور وہ گڑبڑا گئے۔ بڑے پاپا خالہ کو کب لائیں گے؟ انہیں بلائیں نا۔ تابش نے غصے والی نگاہ یوشا پر ڈالی تھی، جو مسلسل مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایلیا اٹھ کر تابش کے بغل میں بیٹھا اور ان کا ہاتھ ہلایا۔ بولے نا بڑے پاپا، خالہ کو کب لائیں گے؟ ادھر ہم آ گئے ہیں، اب آپ خالہ کو بھی لے کر آئیں، پھر ہم سب مل کر گاؤں چلیں گے۔ تابش بے بسی سے مسکراتے ہوئے یوشا کو گھور رہے تھے، جس نے ضرور اسے سکھایا پڑھایا، پر ادھر جیسی گاؤں کا نام لیا اور خاموشی سے سب سنتی، حیات کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ بہت کچھ یاد آیا، بہت کچھ جو بند مٹھی میں خوشیوں بھرے جگنوؤں کی طرح مٹھی میں بند ہو گئے تھے۔ تابش، یوشا، ایلیا، یہ لوگ آپس میں نہ جانے اب کیا کیا باتیں کر رہے تھے، لیکن حیات کی آنکھوں میں اب منظر بدل رہا تھا۔ حویلی، خوبصورت باغ، پھر منظر کچھ اور بدلا، کھیتوں کا حسن، نہر اور یوشا سعید کا تھام لینا۔ وہ اب ادھر ہو کر بھی ادھر نہیں تھی،
جو یادیں وابستہ تھیں آنکھوں کی پتلیوں میں اترنے لگی تھی۔ سوچتا ہوں کبھی تم میری دسترس میں ہوا کرتے تھے، میرے پہلو میں بیٹھے رہا کرتے تھے، ڈھیروں باتیں کیا کرتے تھے اور میری بھی سنا کرتے تھے۔ ہائے وہ وقت جانا، ہم پر جب عشق کے رنگ تھے، میں تمہارے تو تم بھی میرے سنگ تھے۔ کہکشاں کے ستارے، گلستان کے نظارے، چاند، خوشبو، دریا وغیرہ سب ہماری محبت پر یوں دنگ تھے۔ وہ صبح بڑی دلکش تھی، روئی کے کولے جیسے بادل نیلے آسمان پر تیر رہے تھے اور ہواؤں میں خنکی لیے ہوئے نرمی تھی۔ تب حویلی کے باغ پر بہاروں کے سارے رنگ خوش نمائی کے جلوے دکھا رہے تھے اور حویلی کے اندر اشتہا انگیز ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کھانے کی میز پر بس وہ تینوں ہی موجود تھے۔ ایک کرسی پر یوشا اور سامنے والی کرسیوں پر بیٹھی ثنا اور حیات، تابش اور زرین صبح ہی صبح دوسرے گاؤں میں موجود تابش کے دوست کے یہاں گئے ہوئے تھے۔ یوشا نے جانے سے انکار کر دیا تھا اور وہ دونوں اتنی صبح اٹھتی نہیں تھی، تو اب ناشتے کے میز پر جب زرینہ کے ہاتھ کے بنے خالص دیسی ناشتے کے مزے لیتے ہوئے تینوں ہی خاموش تھے، پراٹھے کے چھوٹے چھوٹے لقمے لیتے ہوئے حیات کی آنکھیں بار بار سامنے بیٹھے یوشا پر ذرا ٹھہرنے، ذرا رکنے کی خواہش کر رہی تھی، مگر جو دل میں چھپا چوٹ جذبہ تھا وہ اسے تھپک کر سلا دیتی۔ مگر گستاخ آنکھوں کا کیا کرتی جو سامنے بیٹھے شخص کے بدلے رنگ سے بس ان کے چہرے پر بس جانا چاہتی تھی۔ لاکھ کوشش کی پھر بھی پل کے اٹھی اور جو گرے آنکھیں ان کے چہرے پر رکیں، شہد رنگ آنکھوں نے بھی اسی وقت اسے دیکھا اور پھر پل کے نہیں جھپکی تھی۔ لقمہ چباتے ہوئے وہ مستقل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں مقابلے کی دیے روشن تھے، تو گرے آنکھیں کیوں ہار مان جاتی؟ پر آنچ دیتی شہد رنگ آنکھوں سے چہرے کی رنگت بدلی، گال تپے پھر بھی اس نے بھی پل کے نہیں جھپکی تھی۔ شہد رنگ آنکھیں گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گلاب چہرے کے ہر نقش کی دلکشی میں خود میں اتار رہی تھی۔ گالوں کی تپتی سرخی، ناک کا گلابی پن، ہونٹوں کی آتشی سرخیاں جب… ہائے میں مری، ثنا زور سے چیخی اور حیات نے ہڑبڑا کر پل کے جھپکی، گردن موڑی پر وہ اب بھی اسی طرح اس کے ساتھ ثنا کو بھی دیکھ رہا تھا جس نے چیخ ماری تھی۔ کیا ہوا؟ حیات گھبرائی ہوئی پوچھنے لگی تھی۔ گال اب بھی تپ رہے تھے۔ کچھ نہیں، مرچ لگی تھی، ثنا نے کاندھے جھٹکے اور آرام سے بتایا اور پھر لقمہ چبا کر بڑے مزے سے حیات کا خون چلایا تھا۔ یہ چیخنے والی بات تھی؟ اس نے دانت پیسے۔ نہیں، یہ بتانے کے لیے تھی کہ میں بھی ادھر موجود ہوں۔ بتاتے ہوئے اس نے جو دونوں کو باری باری دیکھا، حیات تو سٹپٹا گئی مگر وہ آرام سے نگاہیں پھیر گیا۔ تم تو ہر جگہ گھسی رہتی ہو، مدھم سا بول کر اس نے لقمہ منہ میں رکھ لیا تھا۔ بات ہونٹوں پر ہی دب گئی۔ تم نے ابھی کچھ کہا؟ ثنا مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیات نے بھی دیکھا۔ تمہارے مطلب کی بات نہیں، بغیر دیکھے لاپرواہی سے کہا گیا تھا۔ ثنا نے منہ بنایا اور حیات نے منہ ٹیڑھا کر کے پھر اسے اپنا ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ گھمنڈی کہیں گا، دیکھے گا تو سیدھا دل میں گھسنے کو تیار، اور اکڑے گا تو لات مار کر دل سے نکالنے کو تیار۔ لقمہ چباتے ہوئے وہ اب اسے گھور لیتی تھی، جو صرف ناشتے پر متوجہ تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزرے تھے۔ یوشا، اچانک ہی ثنا نے پکارا اور اس نے سر اٹھایا۔ اب جب بھی سر اٹھاتا تو ثنا کے ساتھ نگاہیں بغل میں بیٹھی حیات پر ہی جم جاتی۔ پہلے کھنکھار کر متوجہ کیا۔ میں نے پکارا، ثنا نے ایک ہاتھ اٹھا کر جیسے اپنی طرف دیکھنے کے لیے کہا۔ ہاں تو تمہیں سن تو رہا ہوں، لاپرواہی سے کہا، پر آنکھیں حیات پر ٹکی ہوئی تھی جو اب بری طرح سے گڑبڑا رہی تھی۔ گردن جھکائے وہ جتنا ہو سکا پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ ثنا نے بے باک ہیرو کو دیکھا، پھر… ایک منٹ۔ ثنا نے ہاتھ اپنے پینٹ کی پاکٹ میں ڈالا اور نوٹوں کی ایک گڈی اس نے نکال کر لہرائی تھی۔ یوشا نے اس بار آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں ناگواری بھی آئی۔ یہ وہ پیسے ہیں جو اس رات تم نے حیات کے منہ پر پھینکے تھے، میں نے سب سمیٹ کر رکھ لیے تھے، سوچا کسی ایسی اچھے موقع پر تمہیں واپس کر دوں گی۔ نوٹوں کی ہوا اپنے چہرے پر دیتے ہوئے وہ جتنی سادہ بن رہی تھی، آنکھیں اتنی شرارت سے چمک رہی تھی۔ اف، یہ لڑکی ہے یہ شیطان کی خالہ۔ کرسی کی پشت سے بیٹھ کر پیٹ لگا کر وہ آنکھیں سکیڑے اسے گھور رہا تھا جو نوٹوں سے اپنے چہرے پر ہوا دے رہی تھی۔ کمینی، یہ وقت یہ کہنے کے لیے تھا؟ ادھر حیات بھی سوچ کر کرا اٹھی، وہ خوب سمجھ رہی تھی ثنا کی شرارت۔ یوشا نے چند پل بس اسی طرح آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا، پھر آرام سے سیدھا بیٹھا اور بولا، اسی اچھے موقع پر تم ہی رکھ لو، شاہانہ انداز میں کہا، کاندھے جھٹکے اور دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سب؟ ثنا نے پہلے اسے دیکھا پھر نوٹوں کو۔ نیت خراب ہونے میں کب دیر لگتی ہے؟ یس، چھوٹا سا جواب دیا۔ اوکے، تھینک یو۔ ثنا نے دانت دکھائے اور نوٹوں کو واپس لیے پینٹ کی پاکٹ میں ٹھوس لیا۔ حیات اس کے کان پر چکی۔ واپس کرو سب پیسے، تبھی ہوئی آواز میں بولتے ہوئے حیات نے اس کے بازو میں چٹکی بھی بھری۔ کیوں واپس کروں؟ میرے جیجا جی نے دیا ہے۔ بازو سہلاتے ہوئے جو مسکراہٹ تھی حیات نے بری طرح اسے گھورا تھا۔ جیجا جی کے دیور نے۔ اتنا سخی آدمی ہے یوشا، پہلے تم پر پیسے پھینکے اور اب مجھے دے دیے۔ اپنے بازو یوں ہی سہلاتے ہوئے وہ مسلسل یوشا کو دیکھ رہی تھی۔ یوشا نے ایک ابرو اٹھائی۔
یہ تم بار بار اس رات کا ذکر کر کے کیا جتا رہی ہو؟ ہمارے بیچ کل رات حساب برابر ہو گیا، اب تم چپ نہیں ہوئی تو تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتے ہوئے جو آنکھیں دکھاتے ہوئے دھمکی دی گئی، ثنا نے اپنی شکل پر معصومیت سجا لی۔ گود میں اٹھا کر پھینکو گے تو تیار ہوں۔ حیات کا دل کیا اب تو ایسے اسے ضرور ایک تگڑا سا ہاتھ لگا دے جسے جلانے تپانے کی قسم کھا کر بیٹھی ہے۔ میری گود فری کی نہیں ہے۔ لیکن ادھر تو اس قدر رکھائی سے کہہ کر انکار کر دیا گیا تھا کہ ثنا کا منہ بن گیا۔ بے مزہ سی ہو کر اس نے گردن موڑ کر حیات کو دیکھا۔ اس نے کاندھے جھٹکے اور گردن سیدھی کر لی۔ ہاں تمہاری گود تو ریزرو ہو چکی ہے۔ اس نے پھر کون سا چپ ہو جانا تھا، اس بار یوشا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ٹیبل پر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ ثنا نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اکتا کر بولی، یہ آپ ہی کو تو دیکھو، ہمارے ساتھ تفریح کرنی ہے یہ کہہ کر لائی تھی ہمیں، اور خود تابش بھائی کے ساتھ اکیلے فور ہو جاتی ہیں۔ یوشا نے کبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کے ساتھ تم جا کر کیا کرو گی؟ وہ لوگ ساتھ انجوائے کریں گے تو تم اکیلے کیا کرو گی؟ سادگی سے جواب دیتے ہوئے اس نے نیپکن سے اپنا ہاتھ بھی صاف کیے۔ ہم بھی انجوائے کر لیں گے ساتھ، ثنا نے تیزی سے جواب دیا۔ ریئلی تم ان کی پرائیویسی میں گھس کر انجوائے کرنا چاہو گی؟ آنکھیں چھوٹی کر کے جو حیرت جتائی پہلی بار ثنا گڑبڑائی، چہرہ خجل ہوا۔ استغفر اللہ، آدمی ہے یا بے شرمی کی دکان؟ چک کر حیات کے کان میں گھس کر سرگوشی پھر سے کی تھی۔ میں تو پہلے ہی سے کہہ رہی ہوں تم سے، ایک نمبر کا بے شرم انسان ہے، اس نے بھی پھسپھسا کر کہا تو وہ رات سے بے شرمی کے مظاہرے دیکھ رہی تھی۔ یوشا نے صاف سنا، گردن جھٹکی اور بولا، ایک سولوشن ہے میرے پاس بوریت سے بچنے کا۔ اپنا موبائل دیکھتے ہوئے وہ ابھی حیات کو ہی دیکھ لیتا تھا، اور جس قدر آنچ لیے ہوئے نگاہیں تھیں اسے اپنا چہرہ بار بار تپتا محسوس ہوتا تھا۔ کیا؟ ثنا نے اشتیاق جتایا۔ تم دونوں میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ باری باری دونوں کو دیکھا، دیکھ کر سادگی سے کہا، انجوائے کرنے کے لیے؟ ثنا نے کے منہ سے جھٹ سے نکلا تھا، اس نے دانت پیسے، نہیں گھومنے کے لیے۔ چبا کر کہا، ہاں تو وہی تو انجوائمنٹ ہوتی ہے، ہم دونوں کم سن بچیوں کے لیے۔ ثنا نے بے پرواہی سے کاندھے جھٹکے، خود کو اور حیات کو بچی ثابت کیا، اور وہ بس گردن جھٹک گیا۔ چل حیات، تیار ہو جاتے ہیں۔ ثنا ابھی اپنی کرسی سے اٹھی ہی تھی کہ وہ ٹوک گیا، جتنی تیار ہونا اتنا ہی کافی ہے، ابھی نکلنا۔ یوشا نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا تو ثنا جوش سے اٹھتے اٹھتے پھر سے بیٹھ گئی۔ وہ کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھ گیا تھا، کیونکہ راشد اب ادھر آتے ہوئے دکھائی دیا تھا۔ لمبا چوڑا صاف رنگت والا راشد، اور چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں جو اس کے اوپری ہونٹ کو ڈھکے رکھتی تھی۔ مونچھیں دیکھتے ہوئے یوشا غیر محسوس انداز سے مسکرایا۔ چھوٹے سائیں سارا سامان رکھ دیا، اب چلیں؟ اتنے میں راشد نے آنکھیں کو جھک کر اسے بتایا۔ یوشا نے بس سر ہلایا، پھر حیات نے اسے دیکھا اور پھر آنکھیں چمک گئیں۔ تم بھی جا رہے ہو راشد؟ جو آنکھوں میں چمک تھی، یوشا نے بے ساختہ اسے گردن موڑ کر دیکھا۔ جی، اس نے گردن خم کی۔ رات والی بات یاد آئی تو پہلی بار راشد نے اپنے سائیں کو بڑی معنی خیز نگاہوں سے دیکھا تھا، لیکن وہ متوجہ نہیں تھا۔ متوجہ ہوتا تو اسی دن اس کی مونچھیں صاف کر دیتا۔ تب ہم زرینہ کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، وہ انجوائے کر لے گی ہم لوگوں کے ساتھ، کیوں ثنا؟ حیات نے جوش سے کہا تھا، اور راشد کے چہرے کی رنگت بدلی۔ گردن موڑ کر جو اپنے سائیں کو دیکھا، وہ سر جھکا کر موبائل چیک کرنے لگا تھا۔ مکمل بے نیاز راشد دل ہی دل میں کڑ کر رہ گیا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، زرینہ بغیر تو مزہ آنے والا ہی نہیں ہے۔ ثنا کا جوش اور بھی بڑھ گیا۔ سائیں گاڑی میں جگہ نہیں ہے، راشد نے ہاتھ پیچھے باندھ کر اطلاع دی۔ ہاں ہمیں معلوم ہے تم بہت موٹے ہو، مگر ہم تینوں بیک سیٹ پر ایڈجسٹ کر لیں گی۔ چل ثنا، زرینہ کو لے کر آتے ہیں، حیات نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر تیبری چڑھا کر کہا، اور پھر ثنا کا ہاتھ پکڑ کر کچن کی طرف بھاگی تھی، جدھر زرینہ نے آج باہر نہ نکلنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ سائیں، اس بار شاید اس نے احتجاج کرنا چاہا تھا۔ ڈونٹ وری، تمہاری گود میں بیٹھ کر نہیں جائے گی۔ چھوٹے سائیں تو اب کسی اور ہی رنگ میں تھے۔ سائیں، آپ لڑکیاں لے کر زمینوں اور باغوں پر جائیں گے، اس نے جیسے احساس دلانا چاہا کہ یہ لڑکیاں ہیں، لڑکیاں۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ چپ ہمیں یکجا کر کے گھورا۔ راشد نے گڑبڑا کر نفی میں سر ہلایا، پھر اپنی خیر مناتے ہوئے سیدھا ادھر سے نکلتا چلا گیا تھا۔ یوشا بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکل گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں ساتھ نکل رہی تھی۔ زرینہ تو ادھر راشد کو دیکھ کر کھلی اٹھی تھی۔ ہائے اللہ، راشد بھی ساتھ ہے! زرینہ نے انگلیاں کیا ہاتھ بھی مارے خوشی کے منہ میں ٹھوس لیا۔ وہ دونوں اس کا ایک ایک پاسو جکڑ کر چل رہی تھی۔ ہم تینوں بھی ساتھ ہوں گے، ثنا نے خوشی کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ بی بی جی، میں اچھی تو لگ رہی ہوں نا؟ زرینہ کو اب دوسری فکر ہو گئی تھی۔ گردن نیچے کر کے ادھر ادھر سے اپنے اوپر نظر ڈالی۔ اس مچھر سے بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ حیات نے اسے دیکھا، پھر راشد کو، وہ فرنٹ سیٹ پر بیزار سا بیٹھا تھا۔ بی بی جی، آپ اسے مچھر نہ کہا کریں، مجھے برا لگتا ہے۔ زرینہ نے برا مان کر اس کی طرف دیکھا تو حیات نے آنکھیں پھیلائیں۔ میں ساتھ ہی لے کر چل رہی ہوں تمہیں۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر جو اسے گھورا تو زرینہ معصوم بن گئی تھی۔ بی بی جی، اب میری شادی راشد سے کروا دیں تو میں بہت دعا کروں گی آپ کی شادی چھوٹے سائیں سے ہو جائے، آپ دونوں بھی مل جائیں، ہے نا ثنا بی بی؟ کیسی سونی جوڑی ہوگی نا ان دونوں کی۔ زرینہ کا تو خوشی کے مارے فیوز ہی اڑ گیا تھا۔ اس کی دعا پر حیات کا پورا منہ ہی کھل گیا۔ وہیں ثنا نے زور و شور سے گردن ہلائی، بس دعا کرو ان کی لو سٹوری چل پڑے، مرو تم دونوں۔
حیات کا چہرہ سرخ سا ہونے لگا تھا، دل کا فسانہ سناتا گلابی پڑتا چہرہ، اور جب وہ تینوں بیک سیٹ پر بیٹھی تو سن گلاسز میں چھپی ہوئی شہد رنگ آنکھیں اس چہرے پر ٹک گئیں۔ اس نے کار سٹارٹ کرنے سے پہلے ریئر ویو مرر سیٹ کیا اور اس نے کار سٹارٹ کر دی۔ راشد، مرر اپنی طرف موڑ لو، ہمیں خیریت سے منزل تک پہنچنا ہے۔ پیچھے بیٹھی ثنا نے سیٹ تھام کر آگے کو جھک کر راشد کو آرڈر دیا تھا اور پھر سے پیچھے ہو گئی تھی۔ یوشا نے بس دانت پر دانت جما لیا۔ یہ لڑکی تھی یا آفت کی بڑیا؟ اس نے سر جھٹکا اور پھر سارا دھیان ڈرائیونگ پر لگا دیا۔ زرینہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، وہ تو بس دوپٹے کی بیل چباتے ہوئے راشد کے نیم رخ کو دیکھ کر شرمائی جا رہی تھی۔ حیات اور ثنا نے اکڑ کر بیٹھے راشد صاحب کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کو اشارے دیے اور پھر اطمینان سے باہر کے منظر کو لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ایک سفر شروع ہوا تھا جو محبت کی راہوں پر گامزن تھا۔ جلنے کی حسرت ادھر بھی ہے، کچھ ادھر بھی ہے، بجھی ہوئی انگار پر کچھ ہوا کر دے۔ یوشا کی کار جس وقت اپنی منزل پر رکی، صبح سو بیدار ہو چکی تھی۔ دھوپ تیز تھی مگر اس میں شدت نہیں تھی۔ یہاں سے وہاں تک ہرے بھرے نظاروں کے ساتھ بہتی ہوئی نہر، درختوں کے سائے تلے بنائی گئی گزرگاہ، اس قدر حسین نظارے تھے کہ وہ دونوں ادھر آ کر سب کچھ بھول گئی تھیں۔ زرینہ کے ساتھ گھومتے ہوئے دھوپ کا احساس بھی دونوں کو نہیں تھا۔ پھر چلتے چلتے تھک گئیں تو ادھر ہی نہر کے کنارے زرینہ کے ساتھ بیٹھ کر وہ باغوں سے توڑے گئے پھل کو کھاتے ہوئے باتیں ہی کر رہی تھی۔ جب چپ سی بیٹھی زرینہ کو حیات نے دیکھا، یہ ہماری پنجابن کڑی کا چہرہ کیوں اتر گیا؟ لگاتار منہ چلاتے ہوئے تشویش سے پوچھا بھی۔ زرینہ نے سرد آہ بھری، عادت کے مطابق پراندہ ہاتھ میں تھا۔ ایسے ہی ٹھنڈی ٹھنڈی آہ لیتی رہوں، گرمی کم لگے گی۔ ثنا کو تو اپنے الگ اسٹائل تھا، ٹانگیں پھیلا کر وہ سینڈل اتار کر آرام سے بیٹھی تھی۔ زرینہ نے بس خفا نظر ڈالی اور پھر سے ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، ٹھنڈی آہ نہ بھروں تو کیا کروں جی؟ وہ دیکھیں کیسے وہ ہر جائی بس اپنے کام میں لگا پڑا ہے، مجال ہے جو ایک نظر مجھے بھی دیکھ لے۔ زرینہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے سامنے اشارہ بھی کیا۔ ان لوگوں سے بہت دور باغوں اور زمینوں پر کام کرنے والے مردوں اور عورتوں کے درمیان راشد کھڑا تھا، ہاتھ پشت پر باندھے ہوئے دھوپ سے چہرہ تمتما رہا تھا، مگر ایک بھی ناگوار تاثر چہرے پر نہیں تھا۔ حیات نے اسے دیکھا، پھر نگاہوں نے پھسل کر کرسی پر بیٹھے یوشا کو دیکھا، وہاں رکھی اکلوتی کرسی پر پاؤں رکھے، آنکھوں میں سن گلاسز، سر پر پی کیپ، وہ ایک کوہنی کرسی کے ہتھے پر رکھے، انگلی کنپٹی پر اور انگوٹھے کو گال پر رکھے بہت غور سے سب کی باتیں سن رہا تھا۔ شاید اب اپنی اپنی پریشانیاں بتا رہے تھے۔ ادھر زمینوں پر سب کام کرنے والے پہلے سب مرد لوگ بیٹھے تھے، پھر عورتیں اور پھر لڑکیاں، سب کی سب تو نہیں دکھی مگر کچھ تو جس طرح حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی، حیات کے سینے میں دھواں اٹھا تھا۔ ہاں دیکھ رہی ہوں لاڈ صاحب کو، کیسے کرسی پر ذمہ داروں کی طرح بیٹھے ہیں۔ حیات تل ملا کر بولی تھی، جب سے ادھر آئی تھی وہ تو بس اپنے کام میں مشغول تھا، اور جو گاؤں کی چھوریاں تھیں ان کا دیکھنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پاؤں پھیلا کر بیٹھی ثنا نے اسے دیکھا اور مسکرا دی، پر زرینہ نے نفے میں گردن ہلا کر بولی، نہیں بی بی جی، چھوٹے سائیں تو سب کی مشکلیں سن رہے ہیں نا، وہ ادھر اسی لیے تو آتے ہیں، پہلے بڑے سائیں یہ کام کرتے تھے۔ زرینہ نے اپنے دکھ درد بھول کر اپنے سائیں کی حمایت کرنے لگی تھی۔ کون؟ تابش بھائی؟ ثنا ادھر دیکھتے ہوئے پوچھ رہی بیٹھی۔ نہیں جی، تابش سائی تو بہت کم آتے ہیں، میں تو بڑے سائیں چھوٹے سائیں کے ابا جی کی بات کر رہی ہوں۔ وہ ادھر ہر 4-6 مہینے میں چکر لگاتے تھے، ادھر زمینوں کی دیکھ بھال سے لے کر سب کی مشکلیں بھی سنتے تھے اور حل بھی کرتے تھے اور مدد بھی۔ یہ سارے باغات سے لے کر ادھر سب زمینوں کو دیکھ رہی ہیں نا، یہ سب انہی کی ہیں، مگر کتنے گھروں کا پیٹ انہی زمینوں کے اناج سے بھرتا ہے۔ یہاں کام کرنے والا ہر مزدور سکون سے زندگی جی رہا ہے، تو یہ بڑے سائیں کا کرم تھا۔ زرینہ کے چہرے پر عقیدت کے رنگ چھائے ہوئے تھے، وہ دونوں ہی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ اور جب بڑے سائیں نہیں رہے تو اب چھوٹے سائیں ان کا سارا کام سنبھالتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں اسکول، ہاسپٹل سب سائیں کی وجہ سے ہی بنے ہیں۔ ادھر کسی کو بھی کوئی ضرورت ہو، بیٹی کی شادی، بیٹے کی پڑھائی یا کوئی بڑی بیماری کا علاج، راشد کو حکم دیا وہ سب کی مدد کرے۔ ادھر وہ نہیں رہتے تو وہ سب کی مشکل دور کیا کرے، مدد کیا کرے۔ راشد انہیں فون کرتا ہے جی، اور وہ ادھر ہی سے چٹکی بجاتے سب پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ گاؤں کی ہر غریب انہیں صرف دعا دیتا ہے، دعا۔ اللہ سلامت رکھے سائیں کو، زرینہ بڑی عقیدت سے بتاتے ہوئے اپنے سائیں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس وقت راشد بھی بھولا ہوا تھا، ثنا بھی اب توصیفی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ جو اتنا اتنا اکڑو شخص ہے، اپنے سینے میں اتنا ہمدرد اور صاف دل لیے پھرتا ہے۔ وہ مسکرائی اور جو حیات کی طرف دیکھا وہ تو جگ بھی بھلائے، بس نرم و گرم نگاہوں سے یوشا ملک کو دیکھنے میں کھوئی ہوئی تھی۔ ثنا کی آنکھیں چمکی، لیکن بندہ بہت اکڑتا ہے، گھمنڈی ہے، اسے لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں، تھپڑ تک مارتا ہے۔ ثنا نے حیات کو دیکھتے ہوئے کہا تو حیات کی مسکراہٹ سمٹی، گردن موڑ کر اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ خوب سمجھ رہی تھی وہ کیوں آج ساری پرانی باتیں دہرانے میں لگی ہوئی ہے۔ نا جی نا، میرے سائیں لڑکیوں سے بہت دور رہتے ہیں، تھپڑ کیوں ماریں گے؟
بس حیات بی بی جی کے لیے بڑے ہمدرد ہیں. دیکھا نہیں تھا آپ نے کس طرح گود میں اٹھا کر لائے تھے اور پاؤں کے زخم کی مرہم پٹی بھی کی تھی. زرینہ نے سرے سے انکار کرتے ہوئے اپنے سائیں کی خوبی ہی کیا احسان یاد دلانے کی کوشش کی. حیات نے بے ساختہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھا. انگوٹھے کا زخم اب بھی اچھا نہیں ہوا تھا. پٹی ہنوز بندھی ہوئی تھی جس پر مٹی لگ گئی تھی. چلو مان لیتے ہیں بڑے ہمدرد ہیں مگر مغرور تو بہت ہیں. ثنا نے پھر سے حیات کی طرف دیکھتے ہوئے زرینہ سے کہا. ان پر سوٹ کرتا ہے جی. زرینہ نے بڑی جھوم کر گردن ہلائی. مرد میں اکڑ اور گھمنڈ نہ ہو تو وہ مرد ہی کیا. دیکھیے میرے راشد کو, وہ تو اکڑ ہے, اکڑ والا ہے, تو میں کیسے فدا ہوں اس پر. زرینہ کی سوئی پھر سے آ کر راشد پر ٹک گئی تھی. بڑی محبت سے اسے دیکھتے فخریہ کہا گیا جیسے خود کی شان بھگا دی گئی ہو. ہاں تبھی اسی اکڑ میں تمہیں گھاس نہیں ڈالتا اور تم ادھر بیٹھ کر دکھی ہیروئن بنی ہو. دل چلانا تو کوئی ثنا سے سیکھے. حیات نے تعصب سے گردن جھٹکی اور زرینہ نے بڑی شکایتی نگاہ اس پر ڈال کر پھر سے سرد آہ بھری. وہ تو ہٹ جائے گی بی بی جی. تو تم پاگل ہو جو صرف نظروں کے تیر سے اسے گھائل کرنا چاہتی ہو. ہم سے آئیڈیا لو کیسے پٹایا جائے. ثنا اب نئے جوش میں آ گئی تھی, یوں جیسے کتنے افیئر چلا کر بیٹھی ہو. ادھر نادیہ گل ہوتی ہیں اور جو دیکھتی ہیں ان کی شریف بیٹی کیسے کسی مرد کو پٹانے کے مشورے دینے کو تیار تھی تو انہیں تھپڑ ہی لگا دینا تھا. سو پابندیاں لگتی سو الگ, اب وہ نہیں تھی تو ثنا ہی کیا حیات نے بھی کمر کسی. بھلے افیئر چلانے کی اے سے بھی بلد نہ تھی مگر وہ کیا ہے نا, دلہا نہیں بنے تو کیا, بارات تو دیکھیے. دیکھے گئے سارے ڈرامے اور فلمیں کب کام آئیں گی. اور کیا اسے اپنے جال میں اس طرح کے پھنساؤ کہ وہ اس قدر پاگل ہو جائے کہ اپنی اماں کے سامنے کھڑا ہو جائے. حیات بھی اب جوش میں تھی. اس کی اماں بڑی خطرناک عورت ہے جی, بیٹی کو قابو میں کیا ہوا ہے. زرینہ نے برا سا منہ بنایا ہوا تھا. تو تم ان سے بھی خطرناک ہو جاؤ, مگر اس سے پہلے ان کے بیٹے کو قابو میں کرو. اکڑوں صحیح ہے تو مرد ہی, لڑکی کے تیر نظر سے کب تک بچے گا. ثنا نے دور کھڑے راشد کو دیکھتے ہوئے مزے سے کہا. زرینہ کے اندر نیا جوش تھا بھرنے لگا تھا. جوش میں اپنا دوپٹہ ہی چبانے لگی. کیسے بی بی جی پوچھتے ہوئے چہرہ لال بھی ہو رہا تھا. ایسے کہ بس تم ذرا یہ دوپٹہ چبانا چھوڑ کر کچھ اوریجنل کرنے کا سوچو. حیات نے اس کے منہ سے دوپٹہ کھینچ لیا تو زرینہ نے کاجل بھری آنکھیں پھیلائیں. اوریجنل کیا بی بی جی؟ اف. اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا. پریکٹیکل یار, یعنی عملی, جیسے اس پر گر پڑو مگر ذرا سنبھل کر, ہڈی وڈی نہ توڑ دینا. مشورہ دینے کے ساتھ ساتھ راشد سے بھی ہمدردی تھی. زرینہ منہ کھولے ان کی سن رہی تھی. اس طرح کرنا کہ چپکے سے ایک آدھ کس بھی کر لینا, لیکن اس طرح کہ اسے لگے ایکسیڈنٹلی ہوئے. دیکھنا فلیٹ ہو جائے گا وہیں. ثنا کے مشورے تو اور بھی بڑھ کر تھے. زرینہ کی آنکھیں اب پھٹی. تم یہیں منہ آنکھیں پھاڑے بیٹھی رہو, دیکھو ہم کیا کرتی ہیں. راشد اور راشد میاں وہ دونوں وہیں سے بیٹھی چیخی تو صرف اس نے نہیں دیکھا, یوشا کی نگاہیں بھی اتر گئی تھیں. وہاں بیٹھے لوگوں نے بھی گردنیں موڑی. راشد میاں ادھر آؤ. حیات نے اس بار ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور چہرے پر آتے بال گردن جھٹک کر پرے بھی کیے تھے. سنہری دھوپ میں بیٹھی ہوئی گلابی سی حسین پری, سفید پینٹ پر گھٹنوں تک کی گلابی کرتی اور پرنٹڈ دوپٹہ ایک کاندھے پر ڈالے, پاؤں پر پاؤں رکھے گلابی سینڈل میں کھلے پیر. وہ سر سے پاؤں تک حسین تھی. وہاں بیٹھے جوان مردوں کی نگاہوں میں دلچسپی اتر آئی تھی. یوشا نے اپنی کنپٹی مسلی. سائیں, راشد نے کہہ کر جسے جتلانا چاہا, اور لائن ہے. یوشا نے نگاہیں ہٹا کر جیسے بہت ضبط کیا. تم جاؤ, اس نے کہا, اور راشد ناچار ان کی طرف چلا آیا اور سیدھا اس طرح کھڑا ہوا کہ اب اس کے پیچھے حیات چھپ گئی تھی. نگاہوں میں کوئی امانت میں خیانت کرے, یہ یوشا کے غلام کو بھی پسند نہیں تھا. بولے, ہاتھ پشت پر باندھے وہ سنجیدہ تھا. تینوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. زرینہ کی آنکھوں میں محبت کے سارے دیے روشن ہو گئے تھے. وہ پھر سے دوپٹہ چبانے کا پروگرام بھی ساتھ شروع کر دیا تھا. یہ فروٹس اچھے نہیں ہیں. حیات نے ٹوکری میں رکھے سارے پھل ادھر ہی الٹ دیے اور ٹوکری اٹھا کر بولی. راشد بس چڑیلوں کو گھور رہا تھا جنہوں نے اس کی سیدھی سادھی زرینہ کو بھی چڑیل بنا کر ہی دم لینا ہے. وہ جو باغ دکھ رہا ہے نا, ادھر جا کر ہمارے لیے فریش فروٹس توڑ کر لاؤ. اور زرینہ اٹھو کہ باسکٹ بھر کر لاؤ. آرڈر دیتے ہوئے زرینہ کو ٹہوکا دیا. میں خود توڑ لاؤں گا. راشد نے دانت پر دانت رکھ کر کہا. پہلے لائے تھے نا, اب زرینہ کے ساتھ جاؤ. ثنا نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور زرینہ کو دوسری طرف سے کوہنی دے ماری جو بس سر اونچا کیے راشد کو دیکھے جا رہی تھی. زبردست کوہنی پڑی اور ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی. راشد فوری ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا. یہ تو پکڑو. حیات نے فروٹس باسکٹ بیر بہوٹی بنتی زرینہ کو تھمائی. اور سنو, اس پر روب مت جھاڑنا. ساتھ ہی راشد کو حکم بھی دیا, اور آنکھیں بھی مت دکھانا. ثنا نے روب جھاڑا. اور اپنی مونچھوں پر تاؤ مت دینا. حیات نے اس بار انگلی دکھائی. اور دیکھو, 1 گھنٹے پہلے واپس مت آنا. ثنا نے یہ بھی یاد دلانا چاہا. اور میں جاؤں یا یہیں کھڑا رہوں. راشد کا صبر جواب دے رہا تھا جو چبا کر کہتے ہوئے ان دونوں چڑیلوں کو گھورا. وہ دونوں مچھڑ کی آنکھوں کی پیش سے سارا روب جھاڑنا بھول گئی تھی.
जुम्बिश से सारा रोब झाड़ना भूल गई थी। हाँ हाँ जाओ जरीना, अच्छे से फ्रूट्स तोड़ना, हम घूम फिर कर आते हैं। सना ने झट से हयात का हाथ थामा और खुद खड़ी हुई, उसे खींच कर खड़ा किया था। फिर दोनों अपनी अपनी हंसी दबाती उसी तरफ बढ़ने लगी थी जिधर योशा बैठा था। हाउ रोमांटिक ना यार। हयात अब भी गर्दन मोड़कर इधर उधर देख लेती थी जिधर राशिद को ज़बरदस्ती जरीना के साथ भेजा था। काश मुझे भी कोई हैंडसम मिल जाए। सना की आवाज़ में हसरत साफ थी। राशिद जैसा? हयात ने हैरत से आंखें फैलाईं। सना ने एक हाथ उसकी नाजुक कमर पर मारा। मैं जरीना दिखाई देती हूँ? मुझे तो योशा सईद जैसा हैंडसम चाहिए। वो अब सामने की तरफ देख रही थी। हयात ने फौरी उधर निगाह दौड़ाई जिधर वो कुर्सी छोड़कर तेज तेज कदम उठाते हुए उनकी तरफ आ रहा था। हयात और सना दोनों वहीं रुककर उसे तेजी से अपनी तरफ आता देख रही थी, आसपास की निगाहों से बेखबर। इधर क्या कर रही हो तुम दोनों? आते ही जो घुरक कर पूछा, हयात का मुंह बना। हम टहल रही हैं, और क्या, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है। तड़क कर जवाब देते हुए वो शिकवा भी कर गई। योशा ने उसे देखा, फिर बगल में खड़ी सना को। मैं चली जाऊं? पूछते हुए आंखें नचाई भी। योशा ने उसे नजरअंदाज किया, फिर मुड़कर उधर बैठे लोगों को देखा, फिर हयात की तरफ घूमा। मेरे साथ आओ, इधर धूप बहुत है। सिर्फ कहा नहीं, अपने सर से पी कैप उतारकर उसने हयात के सर पर फिट कर दी। छोटा सा ही सही ख्याल रखने का यह अंदाज। कैप सर पर छूते हुए हयात का चेहरा फूल सा खिल गया था। योशा, मुझे भी धूप लग रही है। सना ने अपनी तरफ तवज्जो दिलानी ज़रूरी समझी थी। दुपट्टा सर पर ले लो, उसने लापरवाही से कहकर हयात का हाथ थाम लिया था। आओ अब घर चलते हैं। गिरफ्त सख्त की और उसकी गलाई दबोचे हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा जिधर रोड की तरफ कार खड़ी की थी। तुम्हें किसी दूसरे की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। साथ चलते हुए यूं कलाई पकड़कर चलने पर हयात खफा हुई। तुम दूसरी नहीं हो। यूं ही उसकी कलाई थाम कर चलते हुए वो पीछे चलती सना को भी भुलाए हुए था, पर हयात नहीं। बार बार गर्दन मोड़कर वो सना को देखती और जो वो हर बार आंख मार देती, हयात और भी खजालत का शिकार हो जाती। योशा, मेरा हाथ छोड़ो, और हम कैसे जा सकते हैं इधर? जरीना को छोड़कर अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश में वो उसके साथ खुद को घसीट रही थी। जिसके भरोसे भेजा है उसे मालूम है कार किधर खड़ी है। जवाब देकर वो इस तरह चलते हुए बाग से बाहर निकल आया था। अब कदम आहिस्ता हो गए थे मगर हाथ नहीं छोड़ा था। हाथ छोड़ दो ना। इस बार वो हल्के से मिनमिनाई तो उसने पहले उसे देखा, फिर गर्दन मोड़कर सना को और दोनों हाथों को लेफ्ट राइट में हिलाती वो मज़े से पीछे चली आ रही थी। सना, जाकर राशिद को बुला लाओ। आवाज़ इतनी नरम थी और फिर जवाब का इंतजार किए बगैर उसी तरह हयात को लेकर कार की तरफ बढ़ गया। इस सचमुच का बेशरम हीरो है। सना होली से बुड़बड़ाई और फिर मुड़कर तेज कदमों से वापस वो उसी तरफ मुड़ गई जिधर से वापस आई थी। उधर हयात को अब सच की घबराहट होने लगी थी। रात वाला सारा सीन आंखों के सामने नाचने लगा था। और फिर जब कार में आकर बैठे तो तन्हाई के ख्याल से दिल अजीब ढंग से धड़कने लगा था। हालांकि वो बड़ी शराफत से कार की सीट से टेक लगाकर सर हेड रेस्ट पर रखे आंखें मूंदे नीम दराज था। तुम्हारा वॉल्यूम क्यों बंद है? आंखें बंद किए हुए वो बोला और हयात ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। मुझे ज़बरदस्ती इधर क्यों लाए हो? अपने सर पर रखी पी कैप उतारकर हाथों में घुमाते हुए आवाज़ मध्यम थी। योशा ने एक आंख खोलकर उसे देखा। तुम्हें एतराज़ किस बात पर है? कहा और आंख फिर से बंद कर ली। ये जो जान भी इधर धड़कनों के पास दफन हो रही थी, अब वो किधर जाए जब मुझे तुम्हारी ज़बरदस्ती नहीं पसंद। मध्यम सी आवाज़ पर उसने आंखें खोली, सीधा बैठा और फिर घूम कर देखा। बाकी सब कुछ पसंद है? शहदरंग आंखों में रोशनियों का शहर बस रहा था। बाकी अकड़ और घमंड के सिवा और है क्या? अपने हाथ में ली हुई पी कैप को घुमाते हुए वो भी उसी ही देख रही थी। यही कि मेरी मूछें राशिद की तरह नहीं है। उसने जो एक हाथ फैलाकर हयात वाली सीट पर रखा वो पीछे खिसक कर डोर से लग गई। मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए। अपने होंठों पर हथेली टेक कर इतना डर कर कहा गया कि वो बेसाख्ता हंसा। होले होले हंसते हुए कभी सर हिलाता, कभी निचला लब दांतों तले दबा लेता और हयात को लगा कि अब दिल कभी भी उसकी मिल्कियत में नहीं रह पाएगा। हयात, योशा, मलिक। पुकार ऐसी थी कि वह झटके से ख्वाबों की दिल फरेब दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आ गई। अब जो हाल में आई तो अपनी तरफ देखी दिखती सर्द निगाहों की तपिश से बोखलाई सी सीधी बैठ गई थी। जालिम वक्त दरमियान से हंसी भी छीन चुका था। उधर वो उसे भवें यकजा करके घूरते हुए तंजिया बोला, बैठे बैठे सोने के लिए लाया हूँ तुम्हें, कोई काम है? पूछते हुए गर्दन घुमाकर एलिया और ताबिश को ढूंढा भी वो लोग जाने कब उधर से चले गए थे। मेरे साथ बेडरूम में आओ। वो सोफे से उठकर खड़ा हुआ मगर हयात सोफे से चिपक गई थी। जो काम है यहीं बताओ। दोनों पाँव उठाकर सोफे पर रख लिए। रखकर उसने गोया बात मानने से इनकार कर दिया था। योशा ने बस चंद पल उसे घूरा, फिर गर्दन घुमाकर हर तरफ देखा। फिलहाल उधर कोई नहीं था। आगे बढ़ा और खमीदा होकर उसने हयात को खींचकर उठाकर उसे अपने कांधे पर लाद लिया था। हयात को उस हरकत की उम्मीद भी नहीं थी। वो जहाँ आज़ाद था उसने भी सितम कम ना किए। हम जुनून ज़ात थे, हमने भी शिकायत नहीं की।
اسی طرح اسے کاندھے پر لادے ہوئے وہ اپنے بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ یہ حیات کی زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یوشا بیڈ تک آیا اور اس نے حیات کو بیڈ پر اچھال دیا تھا۔ وہ بستر پر گری۔ نرم بستر نے 2-3 بار اچھال کر اسے اپنی آغوش میں دھسا لیا تھا۔ سامنے کھڑے یوشا کو دیکھتے ہوئے حیات کی آنکھوں میں پھر سے خوف نے اپنا پہرا جما لیا تھا۔ بہت ہمدردی سے میٹ لی تم نے میرے بھائی کی، بہت ہمت آ گئی ہے نا تم میں۔ اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکراتے ہوئے اس نے اپنی آستینوں کے کف کھول لیے تھے۔ حیات نے نفی میں سر ہلایا اور وہ بستر پر پیچھے کھسکنے لگی۔ تمہاری ہمت و حوصلے کی داد اب تم مجھ سے وصول ہو میری جان۔ آستین کے بعد گریبان کے بٹن کھولتے ہوئے شہد رنگ آنکھوں میں آگ سی بھڑک رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے لگاتار پیچھے کھسک رہی تھی۔ آنکھیں سہمی، دل بند ہونے کو دھڑکتا اور گلا خشک۔ یوشا نے گریبان کے بٹن کھولے اور وہیں بستر پر بیٹھا۔ دونوں ہتھیلیاں بستر پر ٹیک کر پیچھے کو ہو کر گردن ٹیڑھی کر کے اس نے حیات کو دیکھا۔ وہ بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے لگ گئی تھی۔ دونوں گھٹنے سینے سے لگائے دوپٹے کو مٹھی میں کسے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں ادھر تمہیں اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے لایا ہوں؟ یوں ہی پیچھے ہو کر بیٹھے ہوئے اس کی آنکھوں میں استحضائیہ چمک صاف تھی۔ اس خوش فہمی سے نکل جاؤ میڈم حیات کہ میں تمہارے ساتھ اس بستر پر کوئی پیار کا کھیل کھیل سکتا ہوں۔ میری نظروں سے تم اتر چکی ہو۔ ایک بار تمہیں برت چکا، اب تمہیں منہ لگانا بھی میری ذات کی توہین ہے۔ اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر گیا تھا۔ کس قدر بے دردی سے وہ اس سے اپنے دل توڑنے کا بدلہ لے رہا تھا۔ حیات کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی۔ یہاں تک تمہیں لے آیا تو تم شاید اپنی طرف سے شدید غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ بی ایزی۔ ایک بار تم سے بدلہ لینے کے لیے اپنے لیول سے اتر چکا، تمہاری جیسی لڑکی کے لیے اپنے سٹینڈرڈ سے نیچے گر جاؤں یہ منظور نہیں۔ کیسی تحقیر آمیز آنکھیں تھیں آج۔ حیات کا سارا جسم سن پڑنے لگا۔ تو یہ ڈرامہ ختم کرو اور میری کچھ باتیں غور سے سن کر اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ اس نے گردن موڑی، سیدھا بیٹھا اور جھک کر جوتے اتارنے لگا۔ وہ اپنی کچے ہوئے وجود کو لے کر آہستہ سے بستر سے اترنے لگی تھی کہ یہیں بیٹھو میرے سامنے۔ اس نے کلائی جکڑی ہی تھی کہ چوڑیوں نے مکمل احتجاج کیا تھا۔ یوشا نے لب بھینچے۔ یہاں ایلیا نہیں تھا جو اپنے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ساز کی آواز برداشت کر لیتا۔ اس نے حیات کی کلائی جکڑی اور پھر وہ ششتر سی اسے اپنی کلائیوں سے نوچ کر چوڑیاں اتار کر فرش پر پھینکتے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کلائیوں کی چوڑیاں نوچ کر پھینک دیں اور پھر اسے ادھر ہی بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ حیات لڑکھڑا کر بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ میری بات غور سے سنو۔ ایک بار پھر سے رخ موڑ کر اس نے اسپاٹ آواز میں کہا۔ وہ بس فرش پر بکھری چوڑیاں دیکھ رہی تھی۔ چوڑیاں نہیں، اپنے دل کے ٹکڑے بکھرے نظر آ رہے تھے۔ آنکھیں بھرنے لگی تھی کہ یوشا نے اس کا جبڑا جکڑ کر اپنی جانب موڑ دیا۔ یہاں اپنے منحوس رونے دھونے کا کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی کے سامنے تو ہرگز نہیں، ورنہ آنکھیں ہی نکال دوں گا تمہاری۔ برہمی سے بولتے ہوئے وہ جبڑے میں جیسے انگلیاں گھسی جا رہی تھی۔ اور ایلیا کے سامنے ہم بالکل نارمل ہسبینڈ اینڈ وائف کی طرح رہیں گے۔ ہم ساری زندگی اسی طرح رہے، مگر ہماری رنجشوں کے بارے میں میرے بیٹے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ دماغ میں بٹھا لو اپنے۔ اسی طرح برہمی سے بولتے ہوئے اس نے اس کا جبڑا جھٹک دیا تھا۔ حیات نے درد دبایا اور کچھ اور کہے بغیر بس خاموشی سے اٹھنے لگی کہ یوشا نے پھر اس کا بازو پکڑ کر کوہنی سے جکڑ لیا۔ میری بات کا جواب دو۔ شہد رنگ آنکھوں سے شہد رنگ جیسے انگارے اسے گھور رہی تھی۔ میں اس بیڈ روم میں جواب دینے کی پابند بھی نہیں ہوں۔ گلابی ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر وہ بستر سے اتر جاتی کہ اس نے حیات کی کلائی جکڑی۔ تم پابند بھی ہو اور میری بات ماننے پر مجبور بھی۔ وہیں اسے بستر پر دھکا دے کر اس کی ارد گرد ہتھیلیاں رکھ کر وہ تیزی سے اس پر جھکا تھا۔ تم ادھر سانسیں لینے کی بھی میری پابند ہو، یہ تمہیں سمجھانے کی ضرورت ہے؟ اور اپنی بات منوانے کے لیے میں کس حد تک گزر کر تمہیں مجبور کر سکتا ہوں یہ تمہیں معلوم ہے۔ آنکھوں سے لے کر سانسوں تک سے نکلتی تپش سے حیات کا چہرہ جلنے لگا تھا۔ بھاری وجود کے بار تلے سینے پر منو بوجھ لد گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں کوئی ڈرامے نہیں کروں گی، گھٹی گھٹی آواز میں بولتے ہوئے اس نے یوشا کی شرٹ کو دونوں کاندھوں سے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ اس کے بار تلے دبے سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ کیوں مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچایا تھا یا نہیں؟ وہ جو قرایا حیات برف سی ہو گئی۔ مجھ سے محبت کا ڈرامہ کیا تھا نا، اس احمر سے شادی کا ڈرامہ بھی کیا، اور ادھر میرے ساتھ ایک ڈرامہ کرنے میں موت آ رہی ہے تمہیں؟ اس کی گردن کو اپنے پنجوں میں جکڑے ہوئے آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ گرم دہکتی سانس اس قدر پھنکارتی ہوئی حیات کے چہرے کو چھو رہی تھی کہ اس کی سانسوں کا دم گھٹنے لگا، تنفس تیز اور چہرے پر بھیگا پن۔ ادھر تمہیں ویسے ہی جینا ہوگا جیسا میں چاہوں گا، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا اس کمرے سے باہر جانے میں بھی تم 100 بار سوچو گی۔ اپنے جسم کا سارا بار نازک وجود پر کرتے ہوئے برہم آنکھوں میں جو رنگ ابھرے، حیات نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میں کروں گی، وہ سب کروں گی جو تم کہو گے۔ یوشا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر روکنے کی ایک ناکام کوشش۔ تم نہیں، آپ کہو مجھے، آپ۔ تم کہنے کا حق آج سے کھو چکی تم۔ وہ پھر سے گھرایا تھا۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ گڈ گرل۔
اس نے گلا چھوڑا، حیات کا ہاتھ جھٹکا اور پھر اس کے وجود سے اٹھ کھڑا ہوا، حیات کے سینے پر سے جیسے بوجھ ہٹ گیا ہو۔ لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے وہ سینے میں اٹکی سانس رواں کرنے کی کوشش میں تھی جب عجیب سا احساس ہونے پر آنکھیں کھول دیں۔ سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا وہ اسے گھورے جا رہا تھا۔ حیات کو فوری اپنے بے ترتیب لباس کا خیال آیا اور وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، دوپٹہ کھینچ کر خود میں لپیٹا اور تیزی سے بیڈ سے اتر کر جانے لگی جب اس نے پھر سے کلائی جکڑ لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ حیات نے پلٹ کر بے بسی سے اسے دیکھا، پر لہو رنگ آنکھوں کی برہمی سے نگاہیں جھک گئیں۔ وہ ایلیا کے پاس۔ آہستگی سے جواب دیتے ہوئے وہ مشکل سے خود پر ضبط کر رہی تھی، دل اب زار زار رونے کو چاہ رہا تھا۔ وہ بھائی کے پاس ہے، تو میرے کپڑے نکالو۔ کلائی چھوڑ کر جو حکم دیا، حیات نے جھٹکے سے سر اٹھایا، تعجب سے دیکھتی آنکھیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ادھر میں تمہیں اپنی ملکہ بنا کر نہیں لایا ہوں، میرے سارے کام آج سے تم کرو گی۔ کتنا بے رحم ہو چکا تھا وہ، باتوں کے تیر سے لے کر آنکھوں کی کاٹ اس سے اسے مار ہی دے گا۔ کپڑے نکال کر دو مجھے۔ آواز سخت ہوئی تو حیات نے بس سر ہلایا اور پھر وہ اس طرف بڑھ گئی تھی جدھر بیڈ روم سے ملحق کلاسٹ واک ان کلاسٹ تھی۔ ایک چھوٹا موٹا کمرہ ہی تھا وہ، لکڑی کے فٹڈ وارڈروب، ہر شے سلیقے کرینے سے رکھی، جوتے کپڑے سب کچھ۔ ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل جہاں لگے شیشے میں خود کو دیکھ سکتی تھی۔ حیات نے چاروں طرف دیکھا، دل جل کر خاک ہو گیا تھا۔ اب اتنے سارے کپڑوں میں سے کون سے کپڑے دے کہ اسے کہ نواب صاحب کو پسند آ جائے؟ وہ ہینگر کیے گئے شرٹس کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ جانے اسے کون سے کپڑے چاہیے۔ ابھی تک تم سے ایک ڈریس نہیں نکالا گیا؟ سرد آواز پر حیات نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر اس سے بھی تیزی سے گردن سیدھی کر لی۔ وہ شرٹ اتار کر کھڑا تھا۔ نکال رہی ہوں۔ پھر جو بھی شرٹ سمجھ میں آئی ہینگر سے کھینچا اور پھر اسے دیکھے بغیر اس کی طرف بڑھا دی۔ جتنی تم آسانی سے میری بات مانتی رہو گی تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ ایک ہاتھ بڑھا کر سختی سے گال تھپکا اور اس کے ہاتھ سے ہینگ کیے ہوئے کپڑے کو لے کر وہ سیدھا واش روم میں گھس گیا تھا۔ حیات نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا، پھر یوں ہی شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، گال پر سرخی، گردن پر سرخی۔ اس نے اپنی کلائی اٹھائی، اس کی انگلیوں کے نشان یہ محبت کی نہیں نفرت کی نشانیاں تھیں جو اس کے وجود پر سچ کر فریادیں کر رہی تھیں۔ جلا دیں ہم نے ساحل پر اپنی کشتیاں ساری، کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو کر جان بھی واری۔ رات مدھم ستاروں کے ہمراہ گزر رہی تھی، ہر سو پھیلے ہوئے سناٹے میں۔ سعید منزل کے بیک یارڈ میں موجود پول کا نیلا پانی بھی ساکت تھا، نیلے پانی میں پڑتی روشنیوں کے سائے بھی خاموش، اور ادھر ہی چکنے پتھر پر بیٹھی وہ بھی خاموش، تھوڑی گھٹنوں پر رکھے پانی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، یہ محبت تھی یا زہر جس کا اثر ساری فضاؤں میں گھل گیا تھا؟ ہر شے زہر آلود ہو گئی تھی، نیلی پڑ گئی نفرت بھی، ہاری ہوئی وفائیں بھی یوں ہی پانی میں دیکھتے ہوئے آنکھیں بے تاثر تھیں جب مخصوص قدموں کی چاپ پر ایک بار کی دل بری طرح سے دھڑکا، پھر یہاں سے وہاں تک سناٹا ہی سناٹا چھاتا چلا گیا، پر مخصوص خوشبوؤں نے سائے کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ قدم قدم چلتا اس سے قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ حیات نے سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا، بس پانی میں روشن ہو گئے لمبے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ ڈنر کیوں نہیں کیا تم نے؟ جو سرد و سپاٹ آواز میں پوچھ لیا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیبوں میں ڈالے کھڑا تھا، سرد و سپاٹ چہرہ۔ مجھے بھوک نہیں ہے، بے تاثر آواز میں کہا اور پھر سے تھوڑی گھٹنے پر رکھتی تھی۔ یوشا کی پیشانی پر بل پڑے۔ تمہیں یہ کیوں لگ رہا ہے کہ میں ادھر تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے لایا ہوں تمہیں؟ خشک آواز میں طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ حیات نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ مجھے اپنی حیثیت معلوم ہے۔ درد اسے اب بے حس کر رہا تھا۔ یوشا نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی اور پھر وہیں اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا، ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی تھوڑی دو انگلی میں جکڑ کر اونچی کر دی۔ اپنی آنکھوں میں محبت کی پیاس نمی کی طرح چمک رہی تھی۔ جب اپنی حیثیت معلوم ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں تمہاری ضد بھی برداشت نہیں کروں گا۔ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد مہری سے کہتے ہوئے وہ اس کی ٹھوڑی کو سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ کون کہہ رہا ہے برداشت کریں؟ تھوڑی سے ہاتھ جکڑا اور رخ موڑ لیا۔ رسی جل گئی مگر؟ اس نے گردن جھٹکی اور اس کا بازو جکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں خود بھی کھڑا ہوا اور حیات کو بھی ساتھ کھڑا کر دیا۔ چل کر ڈنر کر لو، میں نے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا کہ تمہیں ڈنر کھلا دوں گا۔ اسی طرح سرد مہری سے کہتے ہوئے اس نے دل کی سرزمین پر سلگتے انگاروں کو ہوا دی۔ حیات نے جبڑے بھینچے۔ صبح کہہ دیجیے گا کہ کروا دیا تھا۔ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے آواز میں غصہ چھلکا۔ میں اپنے بیٹے سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بازو پر گرفت سخت ہوئی اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور مجھے بس تکلیف دے سکتے ہیں؟ حیات کے ہونٹوں سے شکوہ پھسلا۔ ایک پل کو وہ سناٹے میں آیا، پھر جیسے شہد رنگ آنکھیں چمکی۔ 1 منٹ۔ جھک کر گرے آنکھوں میں جھانکا۔ ایک ہی دن میں تم ادھر آتے ہی میری محبت کی طلبکار کیسے بن گئی ہو؟ اتنی جلدی اپنی ماہی کی عنایتوں کو بھلا دیا تم نے؟ اتنی جلدی اپنے پرانے وفادار یاروں کو؟ یوشا، وہ چینخ پڑی پر وہ استہزائیہ مسکرا دیا۔ اوہ، میری جان کو برا لگ رہا ہے؟
माई पुअर गर्ल, बेचारा माही तो तड़प कर रह जाएगा जब उसकी मोहब्बत मेरे साथ फिर से मोहब्बत के गुल खिलाएगी। बन बनकर बोलते हुए वो उसका मजाक उड़ा रहा था। हयात के सारे तन बदन में आग लग गई थी। तुम। हयात का सारा चेहरा सुर्ख होने लगा। उसने उसका मुंह नोच लेने के लिए हाथ उठाया मगर वो उसकी कलाई जकड़ गया। हाथ छोड़ो मेरा, मैं आज तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। जख्मी शेरनी सा खुराते हुए वो सचमुच ही उस पर झपटने को तैयार थी। जोशा उसकी कलाइयों को सख्ती से जकड़े हुए हनूस उसी तरह मुस्कुरा रहा था। ओके, लो नोच लो, चैलेंज करते हुए वो झुका और हयात ने बेबसी से अपनी कलाइयों को देखा। बेबसी और बेतहाशा गुस्से का एहसास इतना भरपूर था कि उचक कर उसने झुके हुए योशा की नाक पर गर्दन दांत काट दिए। वह तेजी से पीछे नहीं हटता तो जंगली बिल्ली ने उसकी नाक ही चबा देनी थी। उसने जबड़े कसकर गुस्से से खुद को घूरती हयात को देखा, फिर एकदम से उसे खींचकर उसकी गर्दन पर झुकाया था। जिस कदर वहशत से उसने गर्दन की नसों पर अपने जज्बात लिख दिए थे। हयात ने सख्ती से आंखें बंद कर ली और चीख दबाने के लिए अपने होंठ कस दिए। फिर जब उसने अपना चेहरा उठाया और हयात को देखा तो उसकी आंखों से तकलीफ से आंसू मोती बनकर गालों पर बह रहे थे। पूरा चेहरा सुर्ख हो रहा था। ये तुम्हारी हरकत की सजा है। तुम क्या सोचती हो मैं इधर तुम्हें फूलों की तरह रखने के लिए लाया हूँ? मेरे साथ जैसा सलूक करोगी वैसी ही सजावार रहोगी तुम। सर्द आवाज़ में कहकर उसने हयात को धक्का दिया था। वो पीछे की तरफ लड़खड़ा कर संभली। तकलीफ इतनी शदीद थी कि उसने अपनी गर्दन पर हाथ रख लिया। आइंदा से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, खुराकर कहा और आगे बढ़कर फिर से उसका बाजू दबोच लिया। हयात सहम कर चुप हो चुकी थी। इस घर में तुम जितनी डरी सहमी रहोगी मेरे अताब से बची रहोगी, तो जो कहूँ सिर्फ उसे मानती रहना। छुपकर हयात की आंखों में आंखें डालकर घुराया और इसी तरह उसका बाजू कोहनी से दबोचे हुए वो उसे इमारत के अंदर आया था। फिर उसी तरह उसे घसीटते हुए डाइनिंग टेबल पर। मुलाजमा उधर टेबल पर डिनर लगा चुकी थी और वहीं खड़ी जो पलके झपके बिना उसे देखने लगी थी। जोशा के पेशानी पर बल पड़ी। गेट आउट, अब इधर नजर मत आना, उसे ऐसे धाड़ कर हुक्म दिया था। मुलाजमा फौरी सर हिलाती वहां से भागी थी। योशा मलिक गुस्से में हो और कोई उसके सामने टिके, ये किसकी मजाल थी। उसने हयात को वहीं बिठाया और खुद उसके करीबी दूसरी कुर्सी खींचकर बैठ गया। प्लेट खींचकर सामने रखी। खाना निकालो और खाओ। आवाज़ में नरमी कहीं भी नहीं छलक रही थी। हयात ने आहिस्ता से कांपता हुआ हाथ उठाया। जिस कदर गर्दन में जलन हो रही थी अब कोई जिद दिखाकर वो कोई और जलन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मगर उन आंसुओं का क्या करती जो पलकों की झालरों से टूट कर गालों पर गिर रहे थे। खाना प्लेट में निकालकर फिर निवाला मुंह में डालते हुए वो रोती जा रही थी और खाती भी जा रही थी। उधर वो कुर्सी से पुश टिकाए सीने पर हाथ बांधे बस उसे घूरे जा रहा था। जब उसके मोबाइल पर रिंग हुई उसने यूं ही रोती खाती हयात को देखते हुए अपने मोबाइल जेब से निकाला। रोशन स्क्रीन पर नाम देखा, फिर पेशानी पर लकीर पड़ी। अंगूठे से स्क्रीन टच की और साथ स्पीकर ऑन कर दिया। क्या काम है? वो खाई से जवाब पूछते हुए आंखें सामने बैठी हयात पर गड़ी हुई थी। मेरी बहन से बात करवाऊं। उधर वो भी घुराई थी। सना की आवाज़ सुनकर हयात चौंकी थी। बेचैनी से सीने में उठी। दिल कहा झपट कर उससे मोबाइल छीन ले, और योशा उसकी बेचैनी से बेखबर नहीं था। इतनी रात में तुमने अपनी बहन से बात करने के लिए मुझे क्यों कॉल किया? पाँव पर पाँव रखकर वो अब तंजिया मुस्कुराया भी, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी बहन जो शैतान के कब्जे में है वो खैरियत से है कि नहीं। अब ये अपनी घटिया बात अपने तक महदूद रखो और मेरी बात हयात से करवाओ। उधर से काफ़ी चबा चबा कर कहा गया था। योशा ने जबड़े भींचे और हयात की तरफ देखा। वो रोना धोना भूलकर बड़ी बेचैनी से मोबाइल हाथ में लेने की मुंतज़िर थी। लो, ये सना की कॉल है। योशा ने हाथ बढ़ाया मगर बजाय उसे मोबाइल देने के वहीं टेबल पर रखा और जो हाथ हयात फुर्ती से बढ़ा चुकी थी वही हाथ सख्ती से जकड़ लिए। कैसी हो मेरी जान? इस खबीस इंसान ने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? देखो, डरना मत इसे। मैंने जैसे सिखाया है बस वैसे ही करना। एक लात जमा कर देना जो। उधर सना को क्या पता खबीस इंसान उसके दोनों कलाइयाँ जकड़े पकड़े था और मोबाइल सामने रखा था। बताओ अपने ढंग से शुरू हो चुकी थी। हयात ने बेबसी से मोबाइल को देखा और फिर खबीस इंसान को। सना, हयात ने कहना ही चाहा कि योशा ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके होंठों पर अपनी हथेली जमा दी। हयात को शदीद शौक लगा था पर उधर अनजान सना शुरू हो चुकी थी। ये आवाज़ इतनी मरी मरी क्यों है? इधर डर डर कर नहीं रहना है तुम्हें। खबरदार जो उससे खौफजदा होकर ही डट कर मुकाबला करो उस कमीने इंसान का। समझता क्या है खुद को? बीवी की हैसियत से तुम्हें ले जा रहा है तो दबा लेगा, और तुम पागल उसे डरती क्यों हो उसकी? तो वो नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी, गालियाँ कोसने। हयात बेबसी से मोबाइल की तरफ देख रही थी। योशा अच्छे से जानता था सना की आदत थी अगले बंदे की कोई बात सुने बगैर पहले अपने दिल के भड़ास निकाल लेने की। और अब आराम से वह सब सुन रहा था। हयात की दोनों कलाई एक हाथ में जकड़े एक हथेली उसके होंठों पर जमाए। अरे वो क्या कर सकता है सिर्फ अपनी मर्दानगी दिखाने के, और अभी तक नहीं दिखाई ना तो बी ईजी, वो कुछ नहीं करेगा। बस फड़क रहा है और अगर फिर से फड़के ना तो तुम्हें ना बस वही वो सब शूट करना है जब वो तुम्हें टॉर्चर करे, और मुझे वो वीडियो सेंड करनी है। फिर मैं ले जाऊंगी उस पुलिसी के पास उसकी। तो अब योशा के बाद उस एसपी को गाली देने का प्रोग्राम शुरू हो चुका था। उस एसपी ताहा को गाली देने का प्रोग्राम शुरू हो चुका था।
حیات بری طرح مچل رہی تھی اور یوشا سختی سے اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی جمائے سب سنتے ہوئے سوچ رہا تھا، جو لڑکی فراٹے سے ایس پی کو گالیاں دے رہی ہے اور وہ اسے شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں، اس کی تو خیر نہیں۔ توحا کے بارے میں سوچتے ہوئے افسوس ہی کر سکتا تھا۔ ادھر حیات کے کانوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ثنا کا جو گالیوں سے لے کر سارے راز کھول دینے کا پروگرام چل رہا تھا، اسے روکنے کے لیے اس کی ساری کوششیں بس خود کو چھڑوانے میں تھیں، جو اسے اپنی اب آہنی گرفت میں جکڑ کر رکھے ہوئے تھا۔ جس وقت وہ ڈائننگ ٹیبل پر حیات کو اپنی گود میں بٹھائے ثنا کی لان تان سن رہا تھا، ٹھیک اسی وقت لیونگ کے اندر آنے والے راستے پر ہائی ہیل کی ٹھک ٹھک گونجنے لگی۔ فرحین ملک اپنی دھن میں آگے بڑھ رہی تھی، آنکھیں سرخ تھیں اور قدموں میں ہلکی لڑکھڑاہٹ۔ گہری پینٹ پر سلیو لیس شرٹ پہنے وہ متوازن قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی جب ان کے کانوں میں کچھ دھیمی دھیمی آوازیں پہنچی۔ وہ دھیرے دھیرے ڈائننگ روم کی طرف بڑھنے لگی تھی، پھر اوپن ڈائننگ روم میں جو کچھ ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، انہیں یقین آئے تو کیسے، بند ہوتی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں اور تنفس تیز ہو گیا تھا۔ وہ حیات اور یوشا نہیں، انہیں زوفشاں اور یاسر نظر آنے لگے تھے، اپنی محبت کے قاتل۔ فرحین ملک کے سینے میں ہی نہیں، ان کی آنکھوں میں بھی آگ ہی آگ بھر گئی تھی۔